اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالافتاء اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے تربیت اور اسلامی معاشرے میں قانون کی بالادستی کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ اس کا جو بہترین طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کی اہمیت سے دنیا کا کوئی بھی معاشرہ انکار نہیں کرتا اور نہ ہی کر سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی معقول آدمی تربیت کی اہمیت سے انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمیشہ سے یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے اور انسانی فطرت یہی ہے کہ وہ تربیت کے ذریعے سیکھتا ہے اور تربیت کے ذریعے معاشرے کا اچھا فرد بنتا ہے۔ اچھی تربیت اسے اچھا بنا دیتی ہے، بری تربیت اسے برا بنا دیتی ہے، اور تربیت کا نہ ہونا بھی عام طور پر انسان کو غلط راستے کی طرف چلا دیتا ہے۔ بعض ایسے قدسی صفات ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کو ظاہری اعتبار سے دنیا کی کوئی تربیت میسر نہیں بھی آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو سیدھے راستے پر ہی رکھتا ہے، اور وہ سیدھے راستے پر ہی ہمیشہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں اور بہترین انسان بھی بنتے ہیں، جن کے اندر سب سے بڑی مثال انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد یہ کفار کے درمیان پیدا ہوئی کہ جو ان کی قومیں تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں، اور کسی کے کوئی اخلاق بگڑے ہوئے، کسی کے کوئی اخلاق بگڑے ہوئے، جیسے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اس قوم کے اندر کہ جن میں ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنا بڑا عام تھا، کمی بیشی کرنا بڑا عام تھا، دھوکے بازی بڑی عام تھی۔ لیکن اب اس معاشرے کے اندر کیا صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا ان کی تربیت کرے کہ دیانت داری اور امانت داری اور صداقت یہ چیزیں اپنانی ہیں، خیانت نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تربیت ہے وہ تو بطور خاص اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہوتی ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سبحان اللہ، کہ آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کے اندر ایک اور چیز ملتی ہے کہ بڑی معمولی چیزیں جو ان کی شایان شان نہیں تھی، اگر ان سے سرزد ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ ان کو سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کو بتا دیا، فوری طور پہ وحی نازل ہوئی، فوری طور پہ ان کو اس سے نکال دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ خدائی تربیت کا ایک نظام تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا خاص تعلق ہے، خاص قرب ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کی آلائش ان کی طرف آنے نہیں دیتا، اور اگر بالفرض ان کی طرف آئے تو فوراً اس کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن عمومی طور پہ انسانوں کا معاملہ یہی ہے کہ بہرحال تربیت ہی کی جاتی ہے، اور آدمی جس طرح کے ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کی طبیعت، اس کا مزاج ویسا ہی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر بہت شریف النفس اور شریف الطبع لوگوں کے درمیان پیدا ہو اور اسی گھر کے اندر پروان چڑھے تو اس کی طبیعت کے اندر بھی شرافت ہوتی ہے، اس کے اندر نفاست ہوتی ہے، اس کے اندر اچھا مزاج ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر سخیوں کے گھر میں پیدا ہو اور اس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو سخاوت کرتے ہی دیکھا، دوسروں کی مدد کرتے دیکھا ہے، تو الٹیمیٹلی اس بچے کا اپنا رجحان دینے کی طرف ہی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کنجوسوں کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے گھر میں پیدا ہو کہ جہاں پر ہر وقت گولی اور بندوق کی باتیں ہوتی ہیں، اسلحے اور فائر کی باتیں ہوتی ہیں، مرنے مارنے کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ بچہ ابھی پوری طرح بڑا نہیں ہوتا، اور اس کی زبان اور اس کی لینگویج اور اس کا لب و لہجہ وہی والا بن جاتا ہے جو اس کے گھر والوں کا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تربیت کے حوالے سے یہی چیز ضروری ہے کہ جہاں سے انسان کی بنیاد بنتی ہے، جہاں سے اس کا بنیادی مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، اور جس چیز کو وہ پوری زندگی کبھی اپنے آپ سے نکال نہیں پاتا۔ تو ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ جو تربیت کے بنیادی مراکز ہیں ان کے اندر گھر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
گھر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہٰذا گھر کے اندر سب سے پہلے تربیت کا نظام جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے۔ اور گھر کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پر آپ نے کوئی باقاعدہ اس کو PhD کروانی ہے یا اس کو MPhil کروانا ہے۔ گھر کے اندر تربیت اس انداز میں نہیں ہوتی۔ گھر کی تربیت ایسے ہوتی ہے جس کو کہا جائے کہ ایک غیر محسوس انداز میں وہ تربیت ہوتی ہے، اور وہ تھوڑا تھوڑا بٹ بائی بٹ جو ہے نا وہ تربیت وہ چل رہی ہوتی ہے۔ اب پہلے تو یہ بات کہ گھر کے اندر کس چیز کی تربیت بچے کو دی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تربیت کیسے دی جائے۔ تربیت کی بات جہاں پر بھی آئے گی وہاں پر دو ہی چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ ہوگا کہ تربیت کس چیز کی دینی ہے، دوسرا یہ ہے کہ تربیت کیسے دینی ہے، تیسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ تربیت کون دے گا، یہ تیسری بات اس میں یہ ایڈ ہو سکتی ہے۔ اب گھر کے اندر عام طور پہ آدمی کے سامنے اس کی ماں اور اس کا باپ، یہ دو افراد ہوتے ہیں جو موسٹلی اس کی تربیت کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلام نے تو تربیت پہ جس قدر زور دیا ہے، قرآن پاک سارے کا سارا ہماری تربیت کے لیے نازل ہوا، ہدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، تو یہ رہنمائی تربیت ہی تو ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے دین اسلام نے جو تربیت کا شروع فرمایا، ہم اگر پیدائش سے بھی پہلے کی بات نہ کریں، ٹھیک ہے، اور صرف پیدائش سے اگر بات کریں تو ہمارے ہاں باقاعدہ اسلامی تعلیمات میں ہے اور یہ سنت ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان کے اندر اذان کہی جائے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی یہ اس کے کان میں اذان کہنا، آپ یقین کیجئے کہ یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے کان میں جو چیز جاتی ہے وہ اس کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ نقش چھوڑتی ہے، بے شک، اگرچہ اس وقت اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہی جو خدا کا نام اور خدا کے رسول کا نام اس کے اس وقت دل و دماغ کے اندر ڈالا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ایک بیج کی طرح جو ہے وہ اپنا وجود جو ہے نا وہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر اس کا پورا وجود اٹھتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے دین میں فرمایا گیا، پھر ایک بچے کی ویسے شرعی احکام ہے اس کے حوالے سے، دیکھ بھال اور پرورش کے حوالے سے، لیکن تربیت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھائیں۔ سبحان اللہ، اس کے سامنے لفظ اللہ 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 یہ لفظ کہیں۔ یہ ویری سمپل، ویری ایزی ٹو اسپیک، بہت آسان سا لفظ ہے جو زبان سے نکل سکتا ہے، الف لام اور ہا کے اوپر مشتمل ہے، اور بچہ بہت آسانی کے ساتھ یہ لفظ بول دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کی زبان پر سب سے پہلے یہ لفظ جاری ہو۔ اچھا، یہ لفظ ایسے جاری تو نہیں ہوگا کہ بچے کو بولا جائے بیٹا بول اللہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ 15 20 25 30 دن جو ہے نا اس کے سامنے بولتے رہیں گے، اور وہ بھی اپنی ٹرائی کرتا رہے گا، لیکن بالآخر لفظ اللہ بول دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے جو ہے یہ اس کی تربیت ہی چل رہی ہے کہ کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اور جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، اور جو کائنات سے ماورا ہستی ہے، اس کا نام مبارک جو ہے وہ بچے کی زبان پہ جاری کیا جاتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر اتارا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بچے کے حوالے سے جب وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے، تو باقاعدہ ہمارے دینی کتابوں کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ احیاء العلوم کے اندر، کیمیا سعادت میں اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے بھی بیان فرمایا، احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تربیت الاولاد کے نام سے باقاعدہ اردو، انگلش، عربی ہر زبان کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ ان سب کے اندر کیا ہے کہ دیکھیں تربیت کس چیز کی کرنی ہوتی ہے، جن چیزوں کی تربیت کرنی ہے پہلے ان کو اپنے سامنے رکھیں تو آدمی اسی اعتبار سے تربیت کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم ایک جنرل جملہ بول دیتے ہیں، ماں باپ کو اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ اب یہ تو ان کا ذہن بن گیا تربیت کرنی چاہیے، کیا کرنی چاہیے یہ ان کو بہت زیادہ واضح نہیں ہوتا، تو پھر جس کا جیسا رجحان ہوتا ہے وہ ویسی تربیت کر دیتا ہے۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ۔ سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر۔ حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ۔
मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। अंधेरों से निकाले ये, फैलाए उजाले ये खोले बंद आँखों को, गिरतों को संभाले ये। लेकिन तरबियत जो है एक बड़ा जामे लफ्ज़ है और बहुत सारी चीज़ों की तरबियत करनी होती है। उसके अंदर हमारे दीन के बुनियादी अकायद भी होते हैं कि आप जो है उसे अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके माबूद होने का बयान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह का रसूल होने का बयान, हम मुसलमान हैं, जो हमारे बच्चे आम तौर पे घरों के अंदर तरबियत हासिल भी करते हैं, ये वाली तरबियत शामिल होती है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, इबादात के हवाले से उसकी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन इबादत के हवाले से उसकी तरबियत यूँ नहीं है कि उसको कहा जाएगा बेटा नमाज पढ़, बेटा ये काम कर, नहीं, ये नहीं होगी। ये भी कह ले, अच्छे तरीके से कह रहे तो ये भी ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका आम तौर पे तरीका ये है, बुजुर्ग फरमाते हैं और सुन्नत भी यही है कि जो सुन्नतें और नवाफिल हैं ये घर में पढ़ी जाएं। ठीक, बहुत खूब। आजकल तो हमारे माहौल ऐसे ना कि घर में जाए तो बच्चों के शोर और दीगर मसरूफियात की वजह से सुन्नत नफल पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लिहाजा आजकल बेहतर यह है कि मस्जिद के अंदर ही पढ़ लें ताकि पढ़ी तो जा सके। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया कि घर के अंदर कुछ न कुछ इबादत का सिलसिला होना चाहिए। बाप घर के अंदर नफल पढ़े, सुन्नतें पढ़े, माँ ने तो वैसे ही नमाज घर में पढ़नी, घर के अंदर तिलावत कुरान की जाए, घर के अंदर जो है वो घर वाले तस्बीह करे, माँ बाप तस्बीह करे, खा वो काउंटर है या वो दूसरी तस्बीह है, दानों वाली तस्बीह है, ये उसके सामने तस्बीह करे। बच्चा जो चीज़ देख रहा होता है उसको अपनाने की कोशिश करता है। आपने खुद देखा होगा, आपका मुशाहदा होगा कि घर के अंदर जब घर के अफराद मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने लगते हैं तो बच्चा भी आगे साथ अपनी हरकतें शुरू कर देता है। ये क्यों कर रहा होता है? इसलिए कि उसने वही करना जो उसने दूसरों को करते देखना। तो ये उसकी एक अनइंटेंशनली जो है वो तरबियत का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो साथ में नमाज पढ़ता है, साथ में तस्बीह करता है। आप कुरान पाक खोलेंगे तो वो कुरान ही मांगेगा, और या फिर ये वो कोई छोटा मोटा सिपारा मांगेगा या वो कोई किताब मांगेगा और उसके ऊपर वैसे वो उंगली फेरता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें अटैच करती हैं उसको कुरान के साथ, दीन के साथ, किताबों के साथ, इल्म के साथ, सीखने के साथ, ये इसको अटैच कर देती हैं। तो घर के अंदर तरबियत का मामला यूँ होता है। तो अब उसके सामने अगर इबादत की तरबियत है, अच्छा इसी तरह घर के अंदर बहुत ही अच्छा होता है कि बच्चों को, हमारे यहाँ जो एक मामूल है ना कि बच्चों की इफ्तारी में साथ बिठाया जाता है, बच्चे इफ्तारी करते हैं, रोज़ा तो नहीं रखते, लेकिन वो ये देखते हैं कि यार साल के अंदर एक महीना ऐसा आता है जिसे ये रमज़ान कहते हैं, और उसके अंदर बड़ा जो है ना वो इत्तिमाम के साथ खाने पीने होते हैं। बच्चे खाने के शौक़ के अंदर, रंग बिरंगे शरबतों के शौक़ में, फलों के शौक़ में, पकौड़े समोसे के शौक़ के अंदर वो बैठे हुए, और वो उनको बड़ा इंतज़ार होता है जी रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है।
ان کے دل کے اندر رمضان کی محبت، روزوں کی محبت بیٹھتی ہے، تو یہ رمضان کے حوالے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ان کے سامنے اگر آپ نعتیں پڑھیں گے یا مکہ مدینے جانے کی باتیں کریں گے تو ان کے دل کے اندر یہی چیزیں اتریں گی۔ آپ پیرس لندن کی باتیں کریں گے تو وہ ان کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا، آپ مکہ مدینے کی باتیں کریں گے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ حتیٰ کہ 3 سال کا بچہ جو ہے اس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ بیٹا کہاں جانا ہے، بولے مدینے جانا ہے، سبحان اللہ، جب کہ اس کے سامنے یہی والی باتیں ہوئی ہوں، اس کے ماں باپ اس کے سامنے ایسی ہی باتیں کرتے ہوں۔ تو یہ جو عبادات کے حوالے سے ہے وہ اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہے، صدقات ایک بڑی اچھی چیز ہے، اور یہ دونوں چیزیں سخاوت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ سخاوت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ بچے کے اندر یہ وصف لازمی طور پہ پیدا کیا جائے، کیونکہ سخاوت کا وصف ایسا ہے، السخی قریب من الناس، سبحان اللہ، قریب من اللہ، قریب من الجنہ۔ سبحان اللہ، سخی جو ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، وہ خدا کے بھی قریب ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور کنجوس آدمی تینوں سے دور ہے، اللہ اللہ، وہ انسانوں سے بھی دور ہے، وہ جنت سے بھی دور ہے، وہ خدا سے بھی دور ہے۔ تو اچھا، پھر سخاوت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سخاوت کا وصف پیدا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مال کی محبت جو ہے دل میں کم ہوتی ہے۔ ٹھیک، کنجوس آدمی ہوتا ہے نا، یہ مال کی محبت کا شدید گرفتار آدمی ہوتا ہے کہ جس کو پیسہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں جان نکل جائے گی۔ سخی آدمی، اس کے دل میں مال کی محبت اس طرح نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر وہ جن کو پیسے دیتا ہے ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، ان پہ شفقت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کی پریشانی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حقوق العباد کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندے کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ مال ہے ہی وہ چیز کہ ما یمیل الیہ القلب، بہت خوب، جس کی طرف بندے کا دل مائل ہوتا ہے، لہذا مال کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے۔ لیکن جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یار میری اپنی ڈیزائرز اور میری اپنی خواہشات اور میری اپنی محبت سے اوپر بھی ایک محبت ہے کہ جس کی خاطر مجھے اپنی محبت کو قربان کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اس بچے کی تربیت ہوتی، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سخاوت کا وصف جو ہے وہ بچوں کے اندر ضرور پیدا کیا جائے۔ بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیں، بیٹا فقیر کو دو، یہ بیٹا ان کی مدد کر دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دینے کی اس کو عادت بنے، خواہ وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی دینے کی عادت بنے۔ تو یہ عبادات کے حوالے سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر بچے کی تربیت کے اندر جو ہے وہ اخلاق ہیں، مینرز ہیں، اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ لوگ تو انسان ہی اس کو سمجھتے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اندر مینرز اور آداب زندگی پائے جائے، ورنہ جو ہے وہ تو بالکل ایک فیلئر اور کا شکار اور ایک فیل انسان ہے۔ اب آداب کے اندر جتنے بھی اس بچے کے اعتبار سے بنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو زندگی کو خوبصورت کر دیتی ہیں، انسان کو زندگی میں کامیاب کرتی ہیں، اور اسلامی تعلیمات کا وہ حصہ ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، جس کو انسانوں کا شکریہ ادا کرنا آتا ہے اس کو خدا کا بھی شکریہ ادا کرنا سبحان اللہ، بہت خوب، اور جس کو انسانوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں آتا اس کو خدا کا بھی شکریہ ادا کرنا نہیں آتا۔ اچھا، دوسری بات فرمایا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو سامنے والے سے معافی مانگ لو، معذرت کر لو۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہماری دینی تعلیمات کے اندر ہے کہ اگر آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے تو اسے معافی مانگے، یہ شرعاً واجبات کے اندر آتی ہے۔ بہت خوب۔ اب اگر یہی باتیں آپ بچے کی تربیت میں داخل کر دیں کہ بچے کو کسی نے پانی دیا تو وہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، سبحان اللہ، اس کو کسی نے کوئی چیز دی ہے تو اس کو بولتا ہے جزاک اللہ خیرہ، وہ گر پڑا کسی نے اس کو اٹھایا وہ اس کو کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، اس کو ٹیچر نے پڑھایا وہ اپنے ٹیچر سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو قدم قدم پہ شکریہ کی عادت ہے، اس کی پاور کے اوپر باقاعدہ پوری کتابیں ہیں۔ بہت خوب، جی، دا پاور آف گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، شکریہ کی طاقت، اس کے اوپر پوری کتابیں ہیں، اور یہ شکریہ ادا کرنا ہمارے دین کے بنیادی تعلیمات میں سے، سبحان اللہ، کہ آپ کے اوپر جو احسان کرتا ہے اس کا شکریہ ادا کرو۔ انسان پہ سب سے بڑا احسان کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک، بے شک قرآن نے فرمایا نا کہ میرا شکریہ ادا کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے میرا شکریہ، میرا شکر ادا کر، اور اپنے ماں باپ کا بھی۔
اللہ اتنی بڑی چیز کو بیان فرمایا کہ اپنے شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کے ماں باپ کے شکر ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو ماں باپ کا شکریہ ادا کرے, بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرے. زندگی کے اندر بندے کو ایک دن کے اندر 50 چیزوں کی سپورٹ ملتی ہے. مثال کے طور پہ میرا ایک وہ ہے, ایک خادم ہے میرا, میرے سامنے چائے رکھتا ہے, اگر میں اس کا شکریہ ادا کر دوں تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات پر ہی عمل ہوگا, اسلام کی تعلیمات پر ہی عمل ہوگا. میں کسی ہوٹل میں جا کے چائے پیتا ہوں یا کھانا منگواتا ہوں, اور میں بجائے اس کے کہ جو وہاں سرونٹ اور جو وہاں نوکر کھانا لا کے دیتا ہے اس کو میں چھوٹا کہہ کے بلاؤں اور اس میں گھور کے دیکھوں اور لتاڑوں جھاڑوں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ اس پہ لان تان کروں, اگر اس کی جگہ اس کی چیز لانے کے اوپر میں شکریہ ادا کر دوں نا, وہ میرا کام 10 گنا زیادہ رفتار کے ساتھ کرے گا. بہت خوب. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ اس کو گھور کے دیکھ لیں گے تو وہ بھی پھر انسان ہے, آگے سے وہ بھی اسی طرح کا کرے گا. لیکن اگر آپ اس کا شکریہ ادا کر دیں, اگلی مرتبہ جیسی آپ ٹیبل پہ پہنچے گے سب سے پہلے وہ آپ کی ٹیبل پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا, سر حکم, سر حکم, سر جی ایسا حکم. تو یہ شکریہ ادا کرنا جو ہے یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے بچے کی تربیت کے اندر یہ داخل کیا جائے کہ بیٹا جب تمہیں تمہاری والدہ کھانا دے, پانی دے, کپڑے پہنائے, تم اسکول جاؤ, تمہارے ٹیچر تمہیں پڑھائیں, تمہارا کوئی فرینڈ جو ہے وہ تمہیں کسی چیز میں سپورٹ کرے, تم اس کا شکریہ ادا کرو. اب یہ معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ یہ شکریہ ادا کرنا کہ جو ہمیں کہا گیا تھا وہ آل ٹو آل انگریزوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ کو انگریز ملیں گے جو ہر بات پہ تھینکس 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 تھینک یو کا لفظ بولیں گے, اتنی مرتبہ بولیں گے کہ آپ کی یار واہ کتنے مہذب انسان ہے. تو بھائی آپ بھی بن جاؤ نا مہذب انسان. آپ کو کس ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے, آپ کو کس حکیم نے منع کیا کہ آپ نے مہذب انسان نہیں بننا؟ آپ بھی شکریہ ادا کرنا شروع کر دو. آپ کے دین کی تعلیمات کے اندر ہے, آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا ہے, تو بچوں کو اس چیز کی تربیت دی جائے. اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک, نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं. صحت سے صنعت تک, تو چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ, منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک, یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ, آواز آپ کی, چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا, پاکستان, سعودی عرب, یونائٹڈ عرب امارات, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ. اسی طرح یہ معذرت کرنا ہمارے, ہم تو تھپڑ مار کے معذرت نہ کریں کبھی.
ہماری تو حالت یہ ہے کہ جاتے جاتے جو ہے نا اگر کسی کے لگ بھی جائے نا تو ہم اسی کو گھور رہے ہوتے ہیں. قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مار کے گزر گئے لیکن اسی کو گھورتے نظر نہیں آتا. وہ کہتے حضور میں تو ادھر سائڈ پہ کھڑا تھا, آپ اپنا علاج کروائیں, آپ کو نظر نہیں آتا. تو لیکن وہاں پر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر آپ کو غیر مسلم ملیں گے جو سوری کرتے پھریں گے, جو ہر چھوٹی سی چیز کے اوپر سوری سوری سوری. لیکن ہم لفظ معذرت استعمال کر لیں تو ہماری زبان خشک ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تربیت ہی نہیں ہے اس چیز کی. تو ہمارے ہاں بچوں کو یہ تربیت دی ہو تو اس کا نتیجہ بھی نکلے. تو یہ گھر کی وہ بنیادی سی تربیتیں ہیں کہ جو گھر کے اندر بچے کو بڑی آسانی کے ساتھ, جب بڑی آسانی کے جن لوگوں کے ہاں یہ سکھایا جاتا ہے نا, وہ کوئی ان کے لیے پہاڑ نہیں کھودتے, وہ کوئی ان کے لیے نہریں جاری نہیں کرتے, وہ کوئی ان کے لیے دودھ کی ندیاں نہیں بہاتے. وہ صرف ان کی تربیت میں اتنی سی چیز شامل کر دیتے کہ بیٹا آپ نے شکریہ ادا کرنا, آپ نے تھینک یو کہنا. تھینک یو کہنا بھی جائز ہے, حلال ہے اور ثواب کا ہی کام ہے کہ شکریہ ادا کیا نا, شریعت کے حکم پہ عمل کیا, اللہ رسول کے حکم پہ عمل کیا. تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس کی تربیت میں شامل کی جاتی ہیں. اسی طرح صفائی ستھرائی. اب صفائی آپ بچپن کے اندر بچے کی نیچر اور اس کے مزاج میں داخل کر دیں, پوری زندگی وہ صفائی ستھرا ہی اپنائے گا. ٹھیک جی. لیکن اگر آپ بچے کے ہاتھ میں کوڑے کی تھیلی دے کے بولے بیٹا پڑوسی کے گھر کے آگے پھینک کے آنا, جیسا کہ ہمارا عرف ہے جی اور ہمارا معمول ہے جی. یہ تو نہیں بولتے بیٹا اس کے گھر کے آگے پھینک کے آنا, لیکن اس کو دے دے بیٹا باہر پھینکو. وہ باہر پھینک آتا ہے. کہاں پھینکا؟ ان کے گھر کے سامنے. اچھا چلو ٹھیک ہے, خیر ہے. اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ بھئی پڑوسی کا کیا حق ہے, اس کو سمجھاتے ہی نہیں ہے کہ صفائی کسی جو ہے نا وہ چیز کا نام ہے, صفائی اپنانی ہوتی ہے. گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر جن بچوں کو صفائی پہ سمجھایا جاتا ہے, آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیسی ان کی تربیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اپنے ہاتھ منہ صاف رکھیں گے, کوئی ٹافی کھائی, کوئی کینڈی کھائی ہے, اس کا جو ہے وہ ریپر وغیرہ جو ہے وہ طریقے سے جا کے پھینکیں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہمارا بچہ کیلا کھائے گا, چھلکا یوں کر کے پھینکے گا. ٹھیک ہے, دیکھا جی, وہ دوسرا اس کے پھینکے گا, دیکھا کس کا دور گیا جی. تو ہمارے یہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی بچے کی تربیت صفائی ستھرائی کے حوالے سے کریں, ورنہ یہ بوڑھا ہو کے مرن کنارے بھی پہنچ جائے گا نا, اس کے اندر صفائی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر اس کو تربیت نہیں سکھائی. اسی طریقے سے سچ بولنا. بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو بس ایک آدھ مرتبہ بول دے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے, اس کے بعد اس نے پھر بولا اگنور کر دے, پھر بولا اگنور کر دیا. تو آہستہ آہستہ جھوٹ اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے یار یہ اتنی بری چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ زمانے کا جھوٹا کذاب بنا ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ جھوٹ بولنا. اس کے دل کے اندر جھوٹ کی نفرت پیدا ہی نہیں ہوتی, نفرت ہی پیدا نہیں ہوتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ساری زندگی جھوٹ کے وعدہ خلافی, یہ ساری چیزیں اس کے مزاج کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. بچے کو سچ کی اہمیت, جھوٹ سے نفرت, یہ بچپن کی عمر ہی سے اس کے دل میں ڈالی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چند ایک میں نے مثالیں بیان کی ہیں, ورنہ تو اس کا اپنا چیپٹر ہی بڑا وسیع ہے کہ جس کے اندر اولاد کی تربیت کی بات ہے. اب یہ ہے کہ جو تربیت کرنے والے ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں, تربیت کیسے کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ سمجھانی پڑتی. ٹھیک, آپ شکریہ ادا کرنا ان کو باقاعدہ بتائیں گے, بیٹا شکریہ ادا کرو, بیٹا آپ کو چیز دی ہے نا شکریہ ادا کرو. کچھ چیزیں آپ سکھاتے ہیں, کچھ چیزوں کے لیے آپ آئیڈیل بنتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ ہر بات کے اندر آپ کو فیور ملی اور آپ نے شکریہ ادا کیا تو آپ کا بچہ بھی شکریہ ہی اختیار کرے گا, وہی سیکھے گا. اور اگر آپ نے معذرت کا لفظ اپنی زبان سے بولا ہے تو آپ کا بچہ بھی یہی سیکھے گا. لیکن اگر آپ نے گالی دی ہے تو آپ کا بچہ آپ سے گالی ہی سیکھے گا. اگر آپ نے سخت جملہ کہا تو آپ کے بچے کو وہی لفظ یاد ہوگا. اسی لیے کسی کا جملہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو اچھا بنانا ہے تو اب خود بھی اچھے بچے بن جائیں. بہت ہو, خود اچھے بچے بنیں گے تو آپ کی اولاد اچھی بنے گی. ورنہ آپ گالی دے اور بچوں کو بولے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. بچے وہ کم سیکھتے ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے, بچے وہ زیادہ سیکھتے ہیں جو ان کے سامنے کیا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے. تو بچے جو کرتا ہوا سیکھتے ہیں نا, اسی لیے سگریٹ پی کے بچے کو بولے بیٹا سگریٹ نہیں پینے, اچھا واہ بھائی کیا بات ہے, والد صاحب تو موج میں, ہمیں کہتے ہیں سگریٹ نہ پیو, خود چھوڑتے نہیں. تو بچے بعد میں وہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. لہذا بچوں کے لیے آئیڈیل بھی بننا پڑتا ہے. کچھ چیزیں سمجھانی پڑتی ہے, کچھ چیزوں کے لیے ان کے سامنے آئیڈیل بننا پڑتا ہے. پھر تربیت کے لیے بزرگان دین کے واقعات ہیں, سلف صالحین کے واقعات ہیں, سیرت طیبہ کے واقعات ہیں. آپ عفو درگزر کی باتیں سناتے ہیں, آپ عبادت کی باتیں سناتے ہیں, آپ حسن اخلاق کے واقعات سناتے ہیں. یہ چیزیں ہر مسلمان بچے کے دل میں
اللہ تعالیٰ نے دین کی، نبی پاک علیہ السلام کی محبت رکھی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ان چیزوں کا سکھانا شروع کرتے ہیں تو اس کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. وہ اس سے جتنا انسپائر ہوتا ہے وہ کسی دوسری چیز سے اتنا انسپائر نہیں ہو سکتا. تو لہذا اس کے سامنے آئیڈیل بھی بنے، بزرگان دین کے واقعات بھی سنائیں، پھر ان کے اندر اگر اچھی خوبی دیکھے تو اس کی حوصلہ افزائی کرے. حوصلہ افزائی جو ہے اس سے خوبی پھلتی پھولتی ہے. ایک بچے نے اچھا کام کیا، آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی، وہ اگلے دن اس سے زیادہ زور شور سے کر رہا ہوگا. اگر بچہ، مثال کے طور پہ اگر بچہ جو ہے وہ ڈسٹنگ کر رہا ہے اور آپ نے اس کی بہت تعریف کی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کتنے صفائی پسند آپ، وہ اگلے دن جو ہے نا وہ آپ کے آنے سے پہلے تیار بیٹھا ہوگا کہ بھئی ادھر بیل بجے اور ادھر میں کپڑا لے کے نا ڈسٹنگ شروع کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپریشیٹ کیا، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے. خامی دیکھیں تو اس کے اوپر تنبیہ کریں، اس کو پہلے تھوڑا سا نظروں سے سمجھائیں، پھر اس کو زبان سے سمجھائیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے گھر کا ماحول بنانے کا، گھر کے اندر تربیت دینے کا. اسکول اور کالج ایک بہت اہم حصہ ہیں ہماری زندگی کا، ہمارے معاشرے کا اور بچے کی زندگی کا. تو اسکول اور کالج میں جو ہے وہ تربیت کی جو صورت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تربیت کے یوں کہہ لیں کہ جو حقیقی مرکز ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اسکول کالج ہی ہوتا ہے. بہت خوب، ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اسکول تو بچہ جاتا ہی اس لیے، جی، وہ گھر میں پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے تربیت لینی ہوتی ہے. ٹھیک، اس کا ایک زندگی کا ایک پارٹ ہے کہ اس کے اندر تربیت بھی آ جاتی ہے. اچھا، پھر ماں باپ کے ساتھ ہر وقت وہ تربیت کے سیشن میں نہیں بیٹھا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے اندر کھیل کود بھی ہوتا ہے، اس میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں باہر جانا بھی ہوتا ہے، اس میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو گھر کا سودا لینے بھی جا رہا ہے، تو وہ گھر میں سوتا بھی ہے تو وہ کھاتا بھی ہے. ماں باپ کے ساتھ جو اس نے پراپر بیٹھنا ہوتا ہے نا، وہ اس کا 1-2 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک، اور اس 1-2 گھنٹے کے اندر بھی 50 باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سنی، کوئی سنائی، کچھ سنی، کچھ سنائی. لیکن جس جگہ بچے نے جانا ہی تربیت کے لیے، بہت خوب، وہ اسکول کالج ہی ہوتا ہے، یا وہ مدرسہ ہوتا ہے، دینی مدرسہ. اگر دینی مدرسے میں جاتا ہے تو دینی مدرسہ ہے، اسکول کالج میں جاتا ہے تو وہاں پر اسکول کالج. تو اسکول کالج تو ہے ہی تعلیم اور تربیت کے لیے. وہاں پر بچے نے جا کے ایسا نہیں ہے کہ اس نے 1 گھنٹے پہلے گپے مارنی ہے، پھر اس کے بعد کچھ جو ہے حال احوال معلوم کریں گے، پھر اس کے بعد تربیت کا سیشن. نہیں، اس کی جناب بیل بجی اور اس کے پیریڈ شروع، اس کی یا تعلیم ہو رہی ہے یا تربیت ہو رہی ہے. اچھا، اب اسکول اور کالج کے اندر تعلیم تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذہن بنایا جائے کہ اسکول کالج میں تربیت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. نام یہ ضرور ہوتا ہے کہ اسکول میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے، لیکن پریکٹیکل یہ ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے، تربیت نہیں دی جاتی یا بہت تھوڑی دی جاتی ہے. ہم اگر نصاب دیکھتے ہیں، سلیبس دیکھتے ہیں، اس سلیبس کے اندر اردو ہے، انگلش ہے، اس میں جناب کمپیوٹر ہے، سائنس ہے، آرٹ ہے، میتھ ہے، یہ سب مضامین ہیں. تربیت کس مضمون کے اندر ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. کیا اردو کے مضمون میں تربیت ہوتی ہے؟ اردو کے مضامین اگر تھوڑی سی بڑی کلاس ہوتی ہے تو وہ تو ڈراموں اور افسانوں سے بھرے ہوئے، نظم سے بھرے ہوئے، غزلوں سے بھرے ہوئے. جو اس کا پارٹ ہوتا ہے وہ اس کے اپنے فوائد ہیں، اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ نہ پڑھائے جائیں، اس کے اپنے ضرورت ہوتی ہے. اچھا، میتھ کے اندر تو تربیت ہونے سے رہی، میں تو میتھ ہی پڑھایا جائے گا. سائنس کے اندر سائنس ہی پڑھائی جائے گی، اور جغرافیہ کے اندر جغرافیہ پڑھایا جائے گا. معاشرت، اگر معاشرتی جیسے معاشرتی علوم پڑھائے جاتے ہیں تو وہ معاشرتی علوم جو ہیں وہ یہ والی معاشرت کے علوم نہیں ہوتے. جی، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ اور طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ. سیاست سے تجارت تک، نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش
67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر۔ ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں۔ آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں۔ آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا، جڑیے ہم سے۔ آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر۔ انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز، صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ۔ اندھیروں سے نکالے یہ، پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو، گرتوں کو سنبھالے یہ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے نصاب کے اندر تربیت کا پورشن ہی بیچارہ کہیں کونے کھانچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تربیت کیا ہوگی؟ لہٰذا پہلے نمبر پر تو خود نصاب کے اندر ہی حاجت ہے اس بات کی کہ اس میں تربیت کو باقاعدہ داخل کیا جائے۔ اچھا، اب ایک تو یہ، پھر کیا تربیت داخل کی جائے اس کے اندر، کتنا پورشن ہو، اور وہ تربیت کیسے؟ تربیت صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جناب ٹیچر صاحب آئے، بچے کو بولا بیٹا پڑھ، اس نے جناب کتاب کھولی، اس نے فر 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 پڑھا اور اس کے بعد وہ چلا گیا، یا استاد آیا، استاد نے کتاب کھولی، اس نے فر فر پڑھ کے سنایا اور اس نے ریڈنگ کروائی اور چلا گیا۔ اس کو تربیت نہیں کہتے، اسے پڑھنا کہتے ہیں، اس کو ریڈنگ کہتے ہیں۔ یہ جسٹ اٹس اے ریڈنگ، نتھنگ ایلس، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ تربیت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ ان کے دل میں اتار رہے ہوں۔ آپ اگر ان کے سامنے اسلامیات پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کے دل میں اتار رہے ہو، آپ ان کو اچھا انسان بننے کا باقاعدہ ذہن دے رہے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسلامیات والا ہی اچھا انسان بننے کا ذہن دے گا اور میتھ والا سوائے اپنے ملٹی پلائی اور مائنس پلس کے اور کچھ نہیں کرے گا، نہیں، وہ بھی ان کو ذہن دے گا۔ معاشرے کا اچھا انسان بننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ سائنسدان ہے یا وہ انجینئر ہے یا وہ میتھ کا جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہے یا وہ کوئی پروفیسر ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ اچھا انسان بننا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور اچھا انسان بنانا بھی ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لہذا پہلے نمبر پر تو خود سلیبس کے اوپر جو ہے وہ نظر کر کے اس کے اندر کچھ بہتری آنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جو میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، جو طریقہ تعلیم ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ بھائی اس کے اندر تربیت ہے کتنی، اس میں تربیت ہے بھی یا نہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کن چیزوں کی تربیت دینی ہے آپ نے۔ اب جن چیزوں کی تربیت دینی ہے پہلے اس کی ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ آپ ان کو ایک ہی چیز کی مثال کے طور پہ تربیت دیے جا رہے ہیں جبکہ معاشرے کے اندر ضرورت 10 چیزوں کی ہے۔ جیسے اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر تربیت ہے کہ نمبر 1، چونکہ یہ مسلمان ملک ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے، لہذا بچہ سچا مسلمان ہونا چاہیے، اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، اسلام کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے، وہ اسلام کو دنیا میں اچھے انداز میں ریپرزینٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اے بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے جناب یہ اسکول ہے، مدرسہ تھوڑی ہے، تو بھائی اسکول کافروں کا ہے کیا؟ اسکول بھی تو مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں نے نصاب بنایا، لہذا اس کے اندر وہ پورشن ہونا چاہیے۔ آخر کمیونسٹ ملک کے اندر ان کے نصاب کے اندر اس کی رگ رگ کے اندر اگر کمیونزم بھرا جاتا ہے، اگر دہریوں کے ملک کے اندر ہر چیز کے اندر اس کی رگ رگ میں دہریت اتاری جاتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں شرم آ رہی ہے؟ مسلمان نصاب بنانے والے کیوں شرمندہ پھر رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ اگر ہم نے اسلام زیادہ ڈال دیا نا تو مغرب ناراض ہو جائے گا یا مشرق ناراض ہو جائے گا۔ بھائی تم تو ان سے ناراض نہیں ہوتے کہ جناب تم نے مسلمانوں کے لیے جدا نصاب تعلیم نہیں بنایا، تم سارا ان کو دہریت پڑھائے جا رہے ہو، اس کے اندر ہر طرح کی چیزیں پڑھاتے ہو۔
تو وہ تو تمہارا لحاظ نہیں کر رہے, وہ تو اپنے دینی دہریت کے اوپر پکے ہیں, وہ تو اپنے دین کمیونزم کے اوپر پکے ہیں. تمہیں شرم آ رہی ہے اسلام کی باتیں کرنے کے اندر, تمہیں شرم آ رہی ہے دین کی باتیں اس کے اندر ڈالنے کے اندر. لہٰذا جب مسلمان معاشرے کا مسلمان بچہ, آپ عیسائیوں کو نہ پڑھائیں, آپ کو کسی نے کہا عیسائیوں کو آپ جناب قرآن پاک کی تعلیم دیں, لیکن مسلمانوں کے حوالے سے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا سکتا ہے نا کہ مسلمان کا قرآن پہ ایمان ہے, اس کو قرآن پڑھاؤ, اس کو دین پڑھاؤ. تو پہلے نمبر پر تو سچا مسلمان ہونے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں, جھوٹ, وعدہ خلافی, وقت کی پابندی نہ کرنا, صفائی ستھرائی کا لحاظ نہیں ہے, قانون کا لحاظ نہیں کرتے, پھر کرپشن, حرام خوری, رشوت, یہ ہمارے ہاں کی میجر بیماریاں ہیں. اس کے آگے جو انڈے بچے ہیں وہ ڈھیروں ڈھیر ہیں. لیکن ہمارے ہاں کرپشن کا تو رونا ہر کوئی روتا ہے نا, کرپٹ آدمی رو رہا ہوتا ہے یار کرپشن بہت ہو گئی. اللہ ایسے میرے علاوہ اتنے سارے لوگ کرپشن کرتے ہیں یار, میں ہی کافی ہوں, میرے وقیہ کیوں کر رہے ہیں. تو کرپٹ آدمی بھی کرپشن کو رو رہا ہوتا ہے. صفائی ستھرائی کا جو حال ہے, میرا خیال ہے آپ پاکستان کے مشرق سے چلیں اور مغرب تک آ جائیں, ساحل سمندر سے لے کے پہاڑیوں کی بلندی پہ جا کے دیکھ لیں آپ, جیر سیف الملوک کے کنارے پہنچ کے دیکھ لیں صفائی کا حال کیا ہے ہمارے. تو صفائی کا نہ سوچ, نہ ذہن, نہ مائنڈ سیٹ, اور نتیجہ یہ کہ گند بلا, ہمارے گھر صفائی نہیں ہے, ہماری گلیاں صاف نہیں ہیں, ہمارے روڈ صاف نہیں ہیں, ہمارے میدان صاف نہیں, ہمارے پارک صاف نہیں ہے, ہماری جو ہے وہ کھیل کے میدان وہ صاف نہیں, یعنی ہمارے ایئرپورٹ جو ہے نا وہ بیچارے وہاں کا سٹاف ہے جو صاف کیے جا رہا ہے, ورنہ قوم تو یہی والی پہنچی ہوتی ہے نا وہاں پر. اچھا یہی لوگ آپ ذرا وہاں جا کے دیکھیں, کیا نام ہے, ریلوے اسٹیشن کے اوپر کیا حال ہوتا ہے. آپ ٹرینوں کے اندر کی حالت دیکھ لیں ذرا, آپ کسی بھی جناب بس سٹاپ کے اوپر ذرا وہاں کے حالات جا کے دیکھ لیں, آپ ذرا کسی جگہ پبلک واش روم جا کے دیکھ لیں, قوم کی ذہنیت آپ کے سامنے آ جائے گی. اب مسجدوں کے واش روم دیکھ لیں, قوم کی ذہنیت سامنے آ جائے گی. یہ ہے صفائی کے حوالے سے ہماری قوم کا بدترین حال. لہذا صفائی کا ذہن دیا جائے, دماغ بھی صاف ہوں اور حرکات بھی صاف ہوں, اور جو ویسے جس کو صفائی کہا جاتا ہے وہ والی صفائی بھی ہمارے معاشرے میں نظر آنی چاہیے. اچھا, پھر اس کے ساتھ یہ کرپشن کا معاملہ ہے, صفائی کا میں نے عرض کیا, وقت کی پابندی یہ تو کرے ہمارے دشمن, ہم کیوں کریں, ہم تو ہوئے جناب پتہ نہیں کیا. وقت کی پابندی تو ہمارے دشمن کریں. آپ کو اگر کوئی وقت کا پابندی کرنا والا مل جائے نا تو آپ کو حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر. ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی وقت کی پابندی کرتا ہے, اس کا باقاعدہ نام ہوتا ہے, یار یہ بڑا وقت کا پابند ہے بھائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی یونیک کام کیا نا, اس نے پوری دنیا سے ہٹ کے کام کیا یا پورے معاشرے سے ہٹ کے کام کیا, تبھی تو مشار لے ہے, اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی طرف, یار وقت کا بڑا پابند ہے. تو باقی کیا کر رہے ہیں, آپ کو دوست ٹائم دے وہ وقت پہ نہیں آئے گا, آپ کو جناب الیکٹریشین وقت دے گا تو وہ ٹائم پہ نہیں آئے گا, آپ کو درزی اگر ایک وقت دے گا فلاں دن آپ کو کپڑے ملیں گے وہ ٹائم پہ نہیں دے گا, آپ کو جو ہے آپ کو جس نے آپ کے پیسے دینے ہیں وہ آپ کو جو دن دے گا اس دن وہ آپ کو پیسے نہیں دے گا, آپ کو بزنس والا ٹائم پر پیسے نہیں دے گا. یعنی وقت کی پابندی نہ کرنا ایسا ہے جیسے ہمارا ترہ امتیاز ہے, یہ ہمارا تمغہ ہے, یہ ہماری خوبی ہے. اگر اس کو ختم کر دیا تو لوگ ہمیں پہچانیں گے نہیں کہ یار ان کو کیا ہو گیا, یہ تو وقت کی پابندی کرنے لگ گئے. میرے آفس کے اندر بعض اوقات کئی افراد نے وعدہ کیا ہوتا ہے نا کہ بھی ہم آئیں گے, اس میں جو غیر ملکی ہوتا ہے نا وہ ٹائم پہ پہنچا ہوتا ہے, اور ملکی والے سارے اپنے مزے سے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر اتنی زحمت نہیں کرتے کہ اگر لیٹ بھی ہو رہے نا تو میسج کر کے بتا دے کہ ہم اتنی دیر میں آئیں. لیکن یہ ہمارے ہاں کا حال ہے کہ وقت دے دیں گے, لیکن مجال ہے کہ وقت کے اوپر. ایک جگہ شادی تھی تو مجھے کسی نے کہا مجھ سے لیٹ جانے, ان کا شادی لیٹ ہوتی ہے. اچھا, میں کتنا لیٹ ہو جائے گا, کہ کافی لیٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 11 بجے کا ٹائم تھا. آپ یقین کیجئے کہ میں 1 بجے گیا. میں 1 بجے گیا, میں پھر بھی پہلے جانے والوں میں تھا. وہ پھر وہاں پر لوگ آدھے بیٹھے ہوئے اور باقی ہال خالی. میں نے کہا باقی کہاں گئے, کہ نا وہ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو ہمارے ہاں وقت کی پابندی یہ ہے, اگر ہمارے اسکولوں میں وقت کی پابندی سکھائی جائے کہ یار یہ بڑی بنیادی چیز ہے. وقت کی پابندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا ہے اور آپ اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں. جب وعدہ پورا کرنے کا آپ کا ذہن ہو, وقت کے اوپر کام کرنے کا ذہن ہو, وقت کی اہمیت آپ کے دل میں ہو, پھر یہ والے کام نہیں ہوتے.
تو ہمارے ہاں قدم قدم پر جو ہے وہ یہ والی چیزیں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں. لہٰذا ہمارے جو اسکول کالجز کی تربیت ہے اس کے اندر وقت کی پابندی، وعدے کی پابندی، یہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بھی کچھ پوائنٹس ہیں لیکن انشاءاللہ یہ اگلے سلسلے کے اندر میں عرض کروں گا. اسکول اور کالج تربیت گاہ ہیں اور ان کی جو تربیت ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس حوالے سے مفتی صاحب نے بہت ہی قیمتی مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور بالخصوص جو اسکول اور کالج والے ہیں، جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں، ان کو ان باتوں کو بغور سننا چاہیے اور پھر ان اصولوں کو اپنانا چاہیے. اللہ کریم ہمیں تربیت کے صحیح رخ جاننے کی اور پھر صحیح رخ پر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ